خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو نماز کو ترک کرنے والا ہے اس شخص کے لیے وعید بھی بیان فرمائی۔ ایک مقام پر خالق کائنات نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازیں جو ہیں ان کی حفاظت کرو، ان کو ان کے وقت کے اندر ادا کرو، اور بالخصوص جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نماز چونکہ انسان کے لیے نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اس لیے خالق کائنات نے نماز کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنے کا اور اس کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ ایسا شخص جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اس کے وقت کے اندر ادا کرتا ہے اور اس کے تمام حقوق، واجبات اور فرائض کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہی نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور بھی ہوگی، اس کے لیے نجات بھی ہوگی اور اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل بھی ہوگی۔ اور پھر فرمایا ایسا شخص کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے نہ تو قیامت کے دن کوئی نور ہوگا، نہ ہی اس شخص کے لیے نجات ہوگی، اور نہ ہی اس شخص کے پاس ایمان کی کامل دلیل ہوگی، اور اس کا حشر اتنا برا ہوگا۔ فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْف، فرمایا کہ وہ شخص جو نماز کو ترک کرنے والا ہوگا، اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، اس شخص کا حشر فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کس قدر برا انجام ہے یہ! کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا انجام بھی ان ظالموں کے ساتھ ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور اس آیت طیبہ میں بالخصوص خالق کائنات نے صلاۃ وسطیٰ یعنی کہ جو عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، اس کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج ہماری نئی آنے والی نسل، ہمارے بچے عصر کے وقت گیم کے اندر مصروف ہوتے ہیں، کرکٹ میچ کے اندر مصروف ہوتے ہیں، والی بال کے اندر مصروف ہوتے ہیں، نوجوان بھی اسی کے اندر مگن ہوتے ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں وہ اپنی دکانوں کے اندر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن بالخصوص جس نماز کی حفاظت کا حکم دیا خالق کائنات نے، ہم اس کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں۔ صلاۃ الوسطیٰ یعنی کہ جو عصر کی نماز ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جب عصر کی قضا ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیہ کلمات ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا مالا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ رب العزت ان کفار کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے، صلاۃ وسطیٰ سے مشغول رکھا اور ہماری نماز قضا ہو گئی، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے، اتنی رحیم اور کریم ہے کہ ابتدائی اسلام میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے اصحاب کو طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر مبتلا کیا گیا، لیکن سرکار نے بد دعا نہیں فرمائی۔ شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا لیکن پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طائف کے میدانوں میں پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کے کہنے کے باوجود بد دعا نہیں کہتے۔ لیکن ایسی قوم کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کو قضا کرنے کا سبب بنی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وجہ سے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت ان کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ تو آج جو ہم اپنی نمازوں کو، صرف صلاۃ وسطیٰ کو نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز کو ترک کرنے والے بن گئے ہیں، تو ہمیں اپنے حشر کا سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات ہمارا انجام کیا فرمائے گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جو باغات میں ہیں وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں دوزخ میں کون سی چیز لے کر آئی، تو وہ آگے سے یکبا زبان کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ سوال اہل ایمان کا اہل کفار سے ہوگا، اہل جنت کا اہل دوزخ سے ہوگا کہ تمہیں دوزخ میں لے جانے والی چیز کون سی ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو ترک کرنے والا ہوتا ہے
اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھا جاتا ہے جس دروازے سے وہ قیامت کے دن داخل ہوگا۔